الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے فضیلت و شان دعائے حزب البحر شریف. ماہ سفر المظفر اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ماہ سفر المظفر کی 2 تاریخ ہے. ماہ سفر المظفر کے حوالے دے نال ہمارے ہاں بہت ساریاں چیزاں مشہور نے، بہت ساریاں توہمات اور بد عقائد سنن اور سنائے جاتے ہیں. حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے امتحان میں تشریف لان تو پہلے بھی یہ چیزاں موجود سن، یہ چیزاں پائیاں جاندیاں سن اور لوگ سفر المظفر دے متعلق مختلف قسم کے عقائد رکھتے سن، جنہ وچوں کہ سفر جو ہے یہ مصائب دا مہینہ ہے، آفات دا مہینہ ہے، بلیات دا، پریشانیاں دا اور آسمان تو بلاواں دے نازل ہون دا مہینہ ہے. ایسیاں چیزاں ایسیاں گلاں لوگاں وچ معروف سن جس کی بنا تے لوگ اس مہینے وچ کوئی سفر نہیں کرتے سن اور وہ کہتے سن کہ یہ جڑا سفر ہے، سفر دا معنی ہوتا ہے خالی، سواد فے اور رے.
تو اس کا معنی ہوتا ہے خالی، کہ خالی وہ کہتے ہیں کہ برکت تو خالی ہے، نفع تو خالی ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا سفر، کہ سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یعنی یہ جڑی نحوست اور ایسا جڑیاں باتاں نے انہاں دا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو عمومی طور دے ماہ سفر المظفر دے بارے جو مشائخ نظام، اولیاء کرام و صالحین دا طریقہ کار رہا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ تو زیادہ ذکر و اذکار کیتا جائے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کیتی جائے، صدقہ و خیرات کیتا جائے، تو اس دے نال اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دا نزول ہوتا ہے، پریشانیاں حل ہو جاندیاں نے، مشکلات آسان ہو جاندیاں نے، غم دور ہو جاتے ہیں، آفات و بلیات تو انسان دی حفاظت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ سفر المظفر دے وچ بہت سارے لوگ ذکر و اذکار کی کثرت کرتے ہیں، اور ماہ سفر نو اولیاء اللہ دا مہینہ کیا جاتا ہے۔ اس دے وچ جو بندہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نو فیض ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ماہ سفر المظفر دے متعلق ایک تو یہ بات نہایت ضروری ہے، اس نو یہ نہیں سمجھنا کہ منحوس ہے یا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں، یا اس میں جو اسے کوئی بلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے، اس بات دے بھی اتفاق ہے کہ کچھ ایسیاں خاص آسمانی چیزاں اللہ تعالیٰ دی طرفوں، اللہ تعالیٰ دا ایک نظام کائنات ہے، اور اس نظام دے تحت یہ سارا کائنات کا نظام چلتا ہے اور قائم و دائم ہے۔ تو فرمایا کہ جڑی آسمان تو بیماریاں یا پریشانیاں آدیاں نے، وہ زیادہ تر جڑیاں نے وہ اس مہینے میں آدیاں نے۔ تو جو بندہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے نو اس سفر دی جو آفتاں بلاواں یا مصیبتاں نے انہاں تو بھی نجات عطا فرماتا ہے، اور اس علاوہ دیگر جو انسان دی ایسی پریشانیاں ہوندیاں نے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ تو ماہ سفر المظفر میں ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کی کثرت کی جاتی ہے، اور وہ دعا ہے دعا حزب البحر شریف۔ اور دعا حزب البحر شریف اس دعا کی بڑی برکت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ تو اس دعا کے نام تو واقف نہیں نے، لیکن آج کل پہلے کی نسبت انہاں چیزاں کا بھی زیادہ چرچا ہے۔ سوشل میڈیا دے اگر تسی دیکھو، مختلف جو خانقاہاں نے، مختلف جو بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، اور جو خانقاہاں نے اتنے باقاعدہ طور پہ 3 روزہ چلا کروایا جاتا ہے، یعنی کہ 3 روز تک وہ اپنے پاس لوگوں ایک اجتماعی طور پہ بلاتے ہیں، اتنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور 3 دن اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جو اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ نے جڑے اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ دعا ہے دعا حزب البحر شریف، یہ اصل اولیاء کرام دے پڑھنے والی دعا ہے۔ اولیاء اللہ دے خاص یہ ورد اور انہاں دی دعا ہے، اور اس دعا دے نال اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات آسان فرماتا ہے۔ اس دعا دے جو مصنف نے، جنہاں نے اس دعا نو ہمارے ہاں پہنچایا ہے، وہ تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا میری نہیں، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں تعلیم فرمائی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ دعا ہے، یعنی دعا حزب البحر شریف ایسیاں بہت ساریاں دعاواں ساڈے وچ پائیاں جاندیاں نے کہ جنہاں دی کوئی روایت نہیں، جنہاں دی کوئی دلیل نہیں، یا کوئی کسی اللہ دے نیک بندے نے لکھی ہے، لیکن یہ وہ دعا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور آپ نے
شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ روح عطا فرمائی اور آپ نے پھر بعین ہی ویسے ہی آگے اس کو بیان فرمایا. آپ فرماتے نے شیخ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب منن کبریٰ اس وچ نقل فرمایا ہے آپ دا قول. آپ فرماتے نے واللہ لقد اخذت من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرفاً. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے نے, بہت بڑے بزرگ ہوئے نے اور صاحب کرامت اللہ تعالیٰ دے ولی سن اور سید زادے سن. آپ فرماتے نے مینو اللہ دی قسم ہے, اللہ دی قسم اٹھائی واللہ کہ مینو اللہ تعالیٰ دی قسم ہے. فرمایا یہ جو دعا ہے میں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان وچوں حرف با حرف سیکھی ہے. ایک تو ہے نا کہ لفظ با لفظ, ایک جملہ با جملہ. آپ فرما دے رہے کہ یہ جڑے دعا دے جڑے حرف نے انہاں وچ میں اپنی مرضی نال ایک حرف بھی اندر شامل نہیں کیتا. جو دعا مینو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہے, آپ نے عطا فرمائی ہے, میں وہ دعا ہی تانوں پیش کیتی ہے. فرمایا کہ مینو آقا علیہ السلام نے یہ حرف با حرف دعا پڑھائی اور میں آقا علیہ السلام دے کولوں یہ دعا یاد کیتی, حاصل کیتی اور پھر میں ویسے ہی تانوں یہ پیش کر دیتی ہے. لہذا فرمایا کہ اس نو پڑھو اور اس نو یاد کرو. اس کا حکم ہے احفظو. جس وقت آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے جتنے بھی آپ نے مریدین یا آپ نے متعلقین یا لوگ موجود سن تو آپ نے فرمایا احفظو لأولادکم کہ اے جڑی دعا ہے اے خود بھی یاد کرو اور اپنی اولاداں نو بھی یاد کرو. فَإِنَّ فِيهِ الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ کہ اندے وچ اسم اعظم موجود ہے. اب اس دعا نو کوشش کراں گا کہ میں اس نو تھوڑا تانوں پڑھ کے بھی سناواں اگر وقت ملیا تو. اسم اعظم دا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسم اعظم حدیث پاک جی بیان کیتا گیا. اسم اعظم ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس اسم دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا نو قبول فرماتا ہے. تو وہ اسم جن دے نال دعا قبول ہو جائے اس اسم نو اسم اعظم آندے نے. اب اسم اعظم ایک اسم نہیں ہے, اسم اعظم کئی نے. اسم اعظم یا کئی روایات نے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا بہت ساریاں احادیث مبارکہ نے. اگر انہوں کا ایک مجموعہ بنایا جائے تو پورا ایک مجموعہ ایک بیان پڑتا ہے جن دے آقا علیہ السلام نے مختلف اذکار, مختلف اسماء, مختلف دعاواں فرمایا کہ اے دعا اسم اعظم ہے. یعنی جو اس اسم دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دی دعا کو قبول فرمائے گا. تو اسم اعظم ویسے لفظی معنی تو ایسا ہوتا ہے کہ جڑا سارے ناماں تو بڑا نام ہوئے تو وہ اسم اعظم ہوتا ہے. تو سب ناماں تو جو بڑا نام ہے وہ اسم اللہ ہے. تو اللہ کا جو نام ہے جیسے اللہ تعالیٰ سب تو بڑا ہے, اللہ کا نام بھی سب تو بڑا ہے. تو تمام نامہ دا سردار اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو اسم اعظم اصل جو ہے لفظی اعتبار دے نال ہر لحاظ دے نال وہ تو اسم اعظم اللہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر اسماء نے اس تو مراد اصطلاح وچ ایسا اسم کہ جڑے اسم نال دعا کیتی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمانا ہے وہی اسم اعظم ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ وچ بہت سارے ایسے اسماء موجود نے. قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری ایسا صورتاں نے جنہ کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صورتوں میں اسم اعظم موجود ہے. لہذا اس کو پڑھ کے جو دعا کیتی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم کہ جس اسم دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یعنی وہ دعا دی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ واقعہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام دا موجود ہے. آپ نے جس وقت ملکہ بلقیس نے بلایا اور وہ آ رہی سن تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو تخت ہے وہ حاضر کرنا ہے, اس کی ضرورت ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت ہمارے ہاں ابھی پیش کرے؟ تو ایک جن افریت کہتے ہیں دیو نو، جنہاں وچ دیو بھی ہوندے نے، تو عام جن چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو بڑا ہوئے جڑا بہت طاقتور ہوئے تو اس نو افریت کہا جاتا ہے عربی دے وچ۔ قال افریت من الجن، کہ جنہاں دے وچ ایک بہت بڑا جو طاقتور جن سی، اس نے آکھیا کہ میں بڑا طاقتور ہاں، میں تانوں 1 گھنٹے وچ لیا کے دے دینا وا۔ تو اور اس نے کیا لقوی امین، کہ بے شک میں بڑا طاقتور ہاں اور بڑا امانت دار ہاں، تو میں 1 گھنٹے میں تانوں وہ جو تخت ہے وہ جتھے ہی پڑھا ہے میں تانوں لیا کے پیش کر دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ٹائم بہت کم ہے، اتنا گھنٹہ ساڈے کول نہیں ہے۔ تو آپ دے کول ایک بندہ بیٹھا سی، تو اس نے کہا کہ حضور میں تانوں پلک جھپکن تو پہلے پیش کر دینا وا، یعنی جو ہماری یہ آنکھ ہے اس کی جو اسی ہے چمکنے ہاں، تو آپ نے جس وقت عرض کی تھی تو آپ نے اجازت نہ فرمائی، تو آپ نے اپنی آنکھ بند کی تھی تو کھولی تو تخت موجود سی لمحے دے وچ۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ جو آصف اس کا نام سی، آصف بن برخیا ان کا نام سی، تو اس نے کی پڑھ کے وہ تخت لیا سی، تو کہتا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، اس اسم نو پڑھتا سی اور اس اسم دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت عطا فرمائی تھی کہ اس نے وہ اسم پڑھیا تو اسے پڑھن دے نال وہ جو تخت ہے وہ پلک جھپکن تو پہلے حاضر ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اسی پڑھ لئیے، جس چیز کی سانوں تاثیر مل جائے تو ساڈے واسطے وہی اسم اعظم ہے، لیکن کہ ہر اسم ہر بندے کو اس کے وچوں تاثیر نہیں ملتی، کسی واسطے کوئی موافق ہوتا ہے، کسی کا کوئی اپنا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیا کئی شانہ نے۔ ایک بندے رزق چاہیے ہے تو رزق والا اسم پڑھے گا، ایک بندے نو شفا چاہیے ہے تو وہ شفا والا اسم پڑھے گا، ایک بندے نو کامیابی چاہیے ہے تو وہ کامیابی والا اسم پڑھے گا، ایک بندے نو خوشی چاہیے ہے وہ خوشی والا اسم پڑھے گا، کسی نو اولاد چاہیے ہے تو وہ اولاد والا اسم پڑھے گا، کیونکہ جس جو تہاڈی ضرورت ہے جدوں تسی اون دے مطابق اللہ تعالیٰ دا نام لے کے اون دا وسیلہ پا کے دعا کرو گے تو وہ دعا جلدی اپنا اثر دکھائے گی، کیونکہ اس اسم میں تاثیر ہے۔ حالانکہ اللہ تو ایک ہی ہے لیکن اللہ دیاں صفات نے، تو جس صفت دے نال اس نو پکاریا جائے اس صفت دا ظہور ہوتا ہے، تو جس صفت دا ذکر کیتا جائے اس صفت دا ظہور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اسم پڑھتا ہے، کوئی اسم پڑھتا ہے، لیکن دعا سارے اللہ کو کرتے ہیں اور عطا بھی سب نو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو دعا حزب البحر شریف ہے اس نو تسی خود بھی یاد کرو، اپنی اولاداں نو بھی یاد کراؤ، کیونکہ اس دے وچ اسم اعظم ہے، یعنی جو بندہ اس نو پڑھ کے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اولیاء کاملین، بزرگان دین اور صالحین کرام نے دعا حزب البحر شریف دے بہت سارے فوائد لکھے نے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو کوئی شخص اس دعا نو پڑھن دا اپنا معمول بنا لوے کہ روزانہ اس نو 1 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دیا دعاواں قبول فرماتا ہے، کہ اگر وہ جائز دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نو قبول فرماتا ہے، اگر وہ انسان کسی تکلیف وچ ہوندا ہے تو اللہ ان کی تکلیف نو دور کر دیتا ہے، اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کرنے واسطے پڑھے اللہ اس کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اگر اس دے معاملات دے وچ کسی بھی کام میں جس مشکل پیش آ رہی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان دے واسطے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور فرما دیتا ہے، اگر کوئی بھی روزگار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزگار عطا فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ آسمانی بلاواں، زمینی بلاواں یا بیماریاں انہاں چیزاں تو بچن دے واسطے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دے مطابق اس کا فیض عطا فرماتا ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں نے یہ دعا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاصل کی تھی اور پھر آگے پہنچائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرا حزب تو ان کا نام کیوں ہے کہ حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ، عربی دے وچ جو ہے اور زے اور بے جو لفظ حزب ہے ان کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ اب ایک گروہ، ایک جماعت، ان دے وچ بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دعا ہے اس دعا دے وچ بہت ساریاں دعاواں شامل نے،
اور جتنیاں بھی دعاواں شامل نے وہ ساریاں مسنون نے، یعنی وہ نے جو سنت و ثابت نے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعاؤں منگیاں نے، قرآن مجید فرقان حمید دی آیات نے، ایسے الفاظ نے کہ جو قرآن پاک دے وچوں نے یا انہاں دا مفہوم قرآن پاک دے مطابق ہے، تو وہ تمام دعاواں نو جمع کر کے ایک دعا بن گئی۔ تو فرمایا کہ یہ ایک حزب ہے، اور باہر ان کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ سمندر دے وچ نازل ہوئی ہے۔ آپ سفر دے واسطے جا رہے سن، پہلے واقعہ میں عرض کیتا ہے، تو طوفان آ گیا، دریا آپ جہاز ہے وہ رک گیا، اور سارا نے کہا کہ اگر تم سفر کرو گے تو تہاڈی جان جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سانو اشارہ آیا ہے کہ اسی حج واسطے جانا ہے، تو اسی جانا ہے۔ اب اس جہاز کا جو کیپٹن سی، اندر جو چلان والا سی، وہ عیسائی سی۔ تو اس نے کیا کہ تسی مسلمان ہو، تسی بزرگ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن میں جاننا ہوا ہے، میں ساری عمر یہ کام کیتا ہے، اگر تم سفر کرو گے تو تہاڈا نقصان ہوئے گا، تسی کدے بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اس نے پڑھو۔ جس وقت پڑھیا تو وہ ہواواں جو الٹی سمت چل رہی ہیں وہ سیدھی سمت ہو گئی ہیں، اور دریا جو انہوں کا جہاز ہے وہ خیر و سلامتی کے نال وقت تو پہلے اپنی منزل تک پہنچ گیا، اور سب تو پہلے اس دعا کی برکت کے نال وہ جو اس جہاز کا کیپٹن سی، عیسائی سی، وہ اور اس کے بیٹے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو چونکہ سمندر میں چاہیے ہے تو اس واسطے اس کا نام حزب البحر ہے، یعنی ایسی دعاواں دا مجموعہ کہ جو کہ سمندر دے وچ عطا کی گئی ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود دعا آپ کو تعلیم فرمائی، اور اس دیا بہت ساری برکات نے۔ چاہتے ہیں کہ اس جملے میں تمہیں عرض کرنا وا، اس کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ دے 5 ناموں تو ہوتا ہے، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ تو سب تو پہلا جو نام ہے وہ اللہ کا نام ہے، اسم اعظم، جس میں سے کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ اب جو علی العظیم ہے، آیت الکرسی سب کو یاد ہے، ان دے آخر تے جو لفظ نے اللہ تعالیٰ دے نام نے واہو العلی العظیم، تو ان کا آغاز اللہ تو ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جو اختتام ہے وہ علی العظیم تے ہوتا ہے۔ تو 3 اسماء اتھو لے گئے نے، یا اللہ، یہ صرف یاد کرنے واسطے، آسانی واسطے ہے، اور پھر یہ افادیت کہ اس کی ترتیب کس طرح ہے، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ اب 5 نام اللہ دے، اس کا افتتاح ہے۔ آگے انت ربی و علم کا حسبی، کہ اے اللہ کہ تو میرا رب ہے، تو تیرا علم میرے واسطے کافی ہے۔ فنعم رب ربی و نعم الحسب حسبی، تو میرا کتنا پیارا رب ہے، میرے رب جیسا کسی کا رب نہیں، اور جنہیں تے میں بھروسہ کیتا ہے ایسا کسی اور نے کسی تے بھروسہ نہیں کیتا۔ تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، اے اللہ تو جن دی چاہے مدد کرے، بے شک تو عزیز الرحیم ہے، تو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی تو غلبے والا بھی ہے اور تو رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر آگے دعا اللہم انا نسألک العصمۃ، کہ اے اللہ پاک کہ اسی تیرے کولوں حفاظت دی دعا منگنے ہاں، سوال کرنے ہاں کہ تو ساری حفاظت فرما، کس مکان دے فی الحرکاتی والسکناتی والکلماتی والاراداتی والخطراتی من الظنون والشکوک والاوہام الصادرات للقلوب، کہ جتنے بھی ساڑیاں گلاں نے، ساری حرکتاں نے، ساری سکنات نے، سارے خیال نے، ساڑیاں سوچاں نے، ہر جگہ تے ہر مقام تے اے اللہ پاک اسی تیرے کولوں حفاظت دی دعا منگنے ہاں۔ یہ جو عصمت ہے، عصمت کا معنی ہوتا ہے حفاظت، اور یہ عصمت بڑا خاص لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ، اے میرے محبوب علیہ السلام، اللہ تہاڈی لوگاں تو حفاظت فرمائے گا۔ یہ جو یعصمک ہے، اے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی سی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سیکورٹی دیندے سن، یعنی جیسے آج کل لوگوں نے سیکورٹی گارڈ بنائے ہوتے ہیں، تو چند صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ارد گرد ہمیشہ رہتے سن،
اور آپ کی حفاظت کرتے سن کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچاوے. تو جدوں یہ آیت نازل ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد کوئی میری حفاظت نہ کرے کیونکہ اللہ میری حفاظت کرے گا. تو اس دعا میں وہی سوال کیتا گیا. عطا سوال کرنا تو ساڈا کام ہے, عطا کرنا تو مالک کا کام ہے. تو ساڈا کام جو ہے نا منگدیا رہنا. اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, تسی میرے کو دعا کرو تو میں تہاڈی دعا کو قبول کراں گا. اب وہ جدوں چاہے جنہ چاہے انہاں عطا کر دے. تو پھر آگے ہے کہ اے اللہ پاک کہ جس دن سارے لوگاں دے دل, قرآن پاک دی آیت ہے کہ لوگاں دے دل دہل جان گے, آزمائش آئے گی, پریشان ہو جان گے. تو اللہ پاک اسی اس دن قیامت کے دن تو جس وقت جو دل ہے وہ اتنا غمگین پریشان ہوئے گا کہ دل باہر آنا شروع ہو جائے گا. اسی اس دل تو تیری پناہ منگنے ہیں. اگے فثبتنا علی امور الشریعت, اے اللہ اسی تیرے کولوں شریعت دے تمام احکامات دے وچ ثابت قدم رہن دی دعا کرنے ہیں کہ شرعی جو احکامات نے انہاں اُتے ثابت قدمی رہن دی اسی تیرے کولوں دعا کرنے ہیں. تو اللہ پاک اس معاملے میں میری مدد فرما اور پھر تو میری مدد فرما اور میرے واسطے مسخر فرما دے پانی نو, چونکہ وہ پانی میں جا رہے سن, میرے واسطے مسخر کر دے آگ نو, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے کیتا گیا. میرے واسطے مسخر کر دے پہاڑاں نو, جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام واسطے کیتا گیا. میرے واسطے مسخر کر دے ہواواں نو, شیاطین نو, جس طرح سلیمان علیہ السلام دے واسطے کیتا گیا. اور میرے واسطے مینوں تسخیر عطا فرما جیسی تو اپنے محبوب نو عطا فرمائی ہے. اب اس دعا کی جو برکت ہے اس وچ علماء فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا نو پڑھتا ہے وہ کدے پانی میں ڈب کے نہیں مرتا. یعنی اگر کوئی طوفان آ جائے, سیلاب آ جائے تو پانی میں ڈب کے نہیں مرے گا. اور جو بندہ اس دعا نو پڑھتا ہے وہ آگے سڑ کے نہیں مرے گا کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آئے لوگ جل جاندے نے. تو فرمایا وہ آگے سڑ کے نہیں مرے گا. اور فرمایا اگر آندھی آ جائے, طوفان آ جائے تو لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے وہ اس نو آندھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسا چیزاں ہوتی ہیں جنہیں انسان نقصان پہنچا دیا نے. فرمایا جو بندہ اس دعا نو پڑھتا ہے وہ ناگہانی آفات تو حفاظت وچ رہے گا. یعنی اچانک ہی طور سے بندے سے کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے. اور خاص کر کے حادثاتی موت ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ انسان جب ایسا حادثہ پیش ہوتا ہے اچانک تو اس کے نال فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے اس کی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو حادثاتی موت ہے اندر تو بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور اس کے بعد ہے بحق کاف ہا یا عین صاد و بحق ہا میم عین سین کاف. تو کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف یہ حروف مقطعات نے. اور انہاں دے بارے مختصر میں ایک جملہ عرض کراں گا. علماء فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات نو کاف تو شروع کیتا ہے تو کاف تے ختم کرے گا. یعنی یہ 10 حرف نے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف. تو فرمایا انہاں 10 حرفاں وچ پوری کائنات دا اللہ تعالیٰ نے راز رکھیا ہے. ویسے حروف مقطعات نے ترجمے کا کسی نے کوئی پتہ نہیں, اللہ کا رسول جانتا ہے. تو فرمایا اللہ نے کائنات نو کاف تو شروع کیتا ہے. کاف کا پہلا کاف ہے کتاب والا, ہے کن. اللہ نے کن کیا تو کائنات بن گئی. اب جو آخری کاف ہے وہ 2 نقطیاں والا کاف ہے. تو فرمایا کہ کن تو شروع ہوئی ہے, قیامت ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو انہاں 2 اسماں وچ اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے. اور اس بعد 5 اسم نے اس وچ ان سننا فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اے اللہ تو ساری مدد کر, تو بے شک بہترین مدد کرنے والا ہے. وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ, اے اللہ سارے واسطے فتح نصرت کے دروازے کھول دے, بے شک تو بہترین فتح عطا کرنے والا ہے. وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ, اے اللہ تو سانو بخش دے, بے شک تو بہترین بخشن والا ہے. وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اے اللہ تو سانو ساڈے اوتے رحم فرما, بے شک تو بہترین رحم فرمان والا ہے. وارزقنا فإنک خیر الرازقین, اے اللہ تو سانو رزق عطا فرما, بے شک بہترین رزق عطا فرمان والا ہے. تو اے جو جملے نے اے اسماء انہاں وچ اللہ تعالیٰ دی مدد ہے, اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے,
اللہ تعالیٰ دی بخشش ہے، فتح اور نصرت ہے، اور اللہ تعالیٰ دے خاص عطا کرتا رزق ہے۔ ایک بہترین دعا ہے، یعنی یہ وہی کلمات نے جو کو بالکل قرآن مجید فرقان حمید کے نال میچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دی اس دے شان ہے۔ آگے وحدنا ونجنا من القوم الظالمین، اے اللہ تو سانو ہدایت عطا فرما اور سانو ظالم قوموں تو نجات عطا فرما۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو سانو اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ اور جو خاص رحمت ہے، اس مراد وہ رحمت ہوتی ہے جو انسان نو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے نال عطا فرماتا ہے۔ تو آگے جو دعا ہے، اللہم یسر لنا امورنا، اے اللہ میرے واسطے میرے دنیا کے کام آسان کر دے، وراحت لقلوبنا وابداننا، اور ایسے میرے واسطے راحت پیدا کر کے میرا جسم میرا دل انہاں معاملات میرے کماں دے وچ اس راحت محسوس ہوئے۔ والسلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا، اے اللہ مینوں سلامتی اور عافیت عطا فرما دین دے وچ بھی اور دنیا دے وچ بھی۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں دعا عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو منگیے تو کیا منگیے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو عافیت منگیا کرو، دنیا دے وچ بھی اور آخرت دے وچ بھی عافیت دی دعا کیتا کرو۔ تو وہی دعا ہے کہ اللہ پاک کہ سانو عافیت اور سلامتی عطا فرما دنیا دے وچ بھی اور دین دے وچ بھی۔ وَكُلَّنَا صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا، اور تو ساڈا مصاحب بن جا سفر دے وچ، یعنی سفر ہے تو ساڈا ساتھی بن جا، ساڈے گھر دی حفاظت بھی تو فرما، اور ہر قسم دے نقصان تو سانو تو بچا۔ تو آگے بہت سارے اس دعا دے اور بھی کلمات نے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نے اس وچ ایک جملہ اس کا بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے کہ بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین کاف حمایتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساڈا دروازہ ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساڈا دروازہ ہے۔ یاسین جو ہے وہ ساڈے گھر دی چھت ہے، اور جو سورہ ملک ہے تبارک الذی بیدہ الملک یہ ساڈے گھر دیاں دیواراں نے، یعنی کہ اللہ پاک کہ میرے گھر دے دروازے دی حفاظت بسم اللہ دے نال فرما، میرے گھر دیاں دیواراں دی حفاظت سورہ ملک دے نال فرما، اور میرے گھر دی چھت دی حفاظت سورہ یاسین دے نال فرما، اور میرے واسطے گھر دے معاملات دے وچ کافی ہو جا کاف ہا یا عین سواد دی برکت دے نال اور ہا میم عین سین کاف دی برکت دے نال تو میری حمایت فرما۔ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ علینا وبحول اللہ وقوتہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط۔ فرمایا کہ اللہ دا جو عرش ہے وہ ساڈے سر تے چھت ہے، اور اس درمیان اللہ تعالیٰ ہر وقت سانو ویکھدا پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی کسی چیز سے قدرت نہیں رکھتا، تو قرآن پاک کہتے ہیں واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے محیط ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ دے احاطہ علم تو باہر ہوئے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے اور ایک دعا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام دے والد محترم نے پڑھیا سی جدو حضرت یوسف علیہ السلام دے جو بھائی بنیامین نے انہوں نے بھیجن لگے سن بھائیاں دے نال مصر دے وچ۔ تو پہلے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، اب جب تیسرا میرا جان لگیا تو آپ پریشان ہو گئے، تو آپ نے پھر دعا فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا، کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت فرمان والا ہے، واہ ارحم الراحمین، اور وہ تمام مہربانہ تو مہربان ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جن کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اس آیت کے بارے جو قرآن پاک کی ایک روایت ہی موجود ہے، ایک نبی ہوئے نے اللہ تعالیٰ دے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کثیر اولاد عطا فرمائی، بہت سارا مال عطا فرمایا۔ ایک دن انہوں نے جس وقت ویکھیا اپنے بچے جوان، اب پہلے جو لوگ ہوندے سن انہوں دی عمریں بھی زیادہ ہوندیاں سن، جسامت بھی زیادہ ہوندی سی اور بڑے ہوندے سن، جس وقت ویکھیا اپنے بچیاں نو
تو آج بھی اگر کوئی باپ اپنے بچے نو ویکھے بچہ جوان ہوئے خوبصورت ہوئے طاقتور ہوئے تو ایک باری بندے نو سکون آتا ہے ٹھنڈ پی جاتی ہے کہ میرا بچہ اب ہو پیا ہے میرا بچہ جوان ہو گیا ہے تو انہوں نے ویکھیا تو بڑا انہوں نے فخر محسوس ہویا اب رات ستے سویرے اٹھے سارے ہی فوت ہوئے پے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ پاک بھی ہے کیا معاملہ ہے خالق کائنات نے فرمایا کہ تو ویکھیا تینوں خوشی محسوس ہوئی تو مینوں تو یاد نہیں کیتا اگر تو یہ کہندا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین تو تیرے کسی بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا سی تو اس آیت دی قرآن پاک دے اس ایک جملے دی اتنی فضیلت ہے اور اس تو آگے انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین کہ بے شک اللہ میرا دوست ہے جس نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور وہ جو صالحین ہوتے ہیں انہوں کا ہمیشہ مددگار ہوتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اور ایسی فضیلت ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اس کو پڑھ لوے یہ جملہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم تو شام تک اللہ ان دے واسطے کافی ہو جاتا ہے اور جو شام پڑھ لوے صبح تک اللہ ان دے واسطے کافی ہو جاتا ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے تو اس سے آگے حدیث پاک کی ایک دعا ہے بسم اللہ شافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ المعافی اللہ کے نام نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ حدیث پاک کی دعا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح پڑھ لے شام تک وہ ہر ضرر تو محفوظ رہے گا شام پڑھ لے صبح تک محفوظ رہے گا اب یہ جو روایت ہے جس صحابی نے بیان فرمائی ہے جدو بیان فرمائی ہے وہ واقعہ بڑا عجیب ہے تو کسی بندے نے کسی نے دسیا کہ اے جی دعا ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے اور فلانا جڑا بندہ ہے نا فلاں صحابی اس نے پتا ہے اس نے حضور کو سنیا سی اب وہ گیا اندر کو پوچھنے واسطے کہ تسا یہ دسو کہ کیا واقعہ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ حضور نے فضیلت کی بیان فرمائی ہے اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ انہوں صبح پڑھ لوے شام پڑھ لوے صبح تک انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تو وہ بڑیاں عجیب نظروں نال انہوں ویکھن لگ پیا ویکھن کی وجہ کی سی کہ اس بندے نو فالج ہویا آیا سی جڑا بندہ یہ حدیث سنا رہا سی انہوں فالج ہویا آیا سی اب سننے والے نے سوالیہ نظروں نال ویکھیا بھی تینوں جو حضور نے دعا ادا کیتی ہے اور تیرے کو دعا ہے سی اور تو سانو دستا پہ تے آپ تو فالج والا ہویا پہ ہے تینوں کیوں نہیں فیض ملیا اس نے کیا بھائی سمجھ گیا اس نے کیا کہ میرے نو ایویں نہ ویکھ میرے نبی دا فرمان سچا ہے کہ جہے دن میں فالج ہوا نا اس میں دعا نہیں پڑھی سی تو اگر میں پڑھ لینا تو میں فالج نہیں ہونا سی تو اگر یہ اللہ کی مرضی سی اور میرے اتنے بیماری آنی سی تو یہ مطلب یہ نہیں کہ میرے نبی دے فرمان ہے یا اس دعا میں برکت نہیں ہے تو فرمایا کہ اس دن میں بھول گئی سی میں نہیں پڑھی اور میں اس ازمائش میں آ گیا تو یہ میرے محبوب کی دعا ہے اس میں پڑھ تو نفع ہوئے گا اور اس نال ایک اور واقعہ وقت تو ایسے ہو گیا ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیف اللہ ایک صحابی رسول ہوئے نے جنہوں نے آقا علیہ السلام نے لقب عطا فرمایا اللہ دی تلوار انہوں کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ لڑن واسطے گئے نے اور وہ آگے اہل کتاب سن انہوں نے جنگ کی تیاری ہوگی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نے تو انہوں نے جنگ سارے کو جیت جانی ہے تو انہوں نے ایک مائی آئی آگے اس نے آخیا کہ تھوڑا جو سپاہ سالار ہے وہ کون ہے آپ آگے فرمایا میں ہاں اس نے کیا کہ تہاڈا نبی یہ کہندا ہے کہ اللہ دے ہاتھ زندگی ہے اللہ دے ہاتھ چ موت ہے جدو اللہ کا حکم ہونا ہے ادو مرنا ہے جب تک حکم نہ ہوئے تو نہیں مرنا آپ نے کہا بے شک اندر کوئی شک نہیں انہوں نے کہا کہ اے میرے کو زہر ہے اور اس زہر زبی لو تسی جو آدھے ہو بھی زندگی اور موت اللہ دے ہاتھ چ ہے تو زہر پی لو اگر تو مر گیا ابھی سمجھا گیا کہ تسی جھوٹے ہو
اور اگر تو بچ گیا تو اسی عرش تواڈے حوالے کر دیں گے، بغیر جنگ تو اسی شکست تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے یہی دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ نے پڑھی اور آپ نے پڑھ کے وہ زہر پی لیا۔ روایت بیان کرتی پوری جنگ فوج موجود سی، سمجھ رہے کہ کچھ دیر بعد آپ کے جسم تے پسینہ آیا، اور پسینہ آنے دے نال سارا جو زہر دا اثر ہے ختم ہو گیا، اور آپ بالکل صحیح سلامت رہے، اور کئی سال تک بعد آپ حیات رہے۔ تو یہ تاثیر و زہر کدھر گئی؟ انہاں دا یقین سی، انہاں دا اعتقاد سی۔ دعاواں ساریاں پر تاثیر ہوندیاں نے، لیکن یہ ہے کہ ساڈا ایمان اس معیار دا نہیں ہوندا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ایسا ایمان بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔